وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ایک موقع پر کہا تھا، کس سے؟ للملائکہ، فرشتوں سے۔ کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ جانشین کس معنی میں؟ انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی یہاں پر، انہوں نے زمین میں طرح طرح کا فساد کیا، اب اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر بسانے والا ہوں، ان کے بعد لانے والا ہوں، زمین کو ان کے ذریعے یعنی انسان کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں۔ اور خلیفہ کا عام طور پر جو معنی اقتدار کے معنوں میں یا اقتدار کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، بعض نے یہاں اس سے مراد وہ لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں کوئی حکمران بنا کے نہیں بھیجا جا رہا تھا، اور آدم علیہ السلام آ کر کوئی حکومت قائم کرنے والے نہیں تھے، اس لیے یہاں خلیفہ سے مراد وہ خاص ٹرم خلیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زمین کی آباد کاری کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی آمد ہے اور اس کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر خلیفہ کا لفظ انسان کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو با اختیار ہوگی، اور جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی، پھر اس کی اولاد کی اولاد۔ تو بیسیکلی خلیفہ کے دو معنی ہیں، نمبر ایک تو خود آدم علیہ السلام جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی زمین پر آباد کاری کا آغاز کرنے والے تھے، اور دوسرا معنی جنریشنز، اور واحد بول کر جمع مراد ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ اور انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن مجید ہی کی ایک آیت، اور وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی 27 آیت، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ کیا کہا؟ اتجعلو، کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، یعنی فساد کی انتہا ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کیا اعتراض تھا؟ نہیں، اعتراض نہیں تھا، وہ اللہ تعالی کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو با اختیار ہوگی اور اپنے اختیارات کا پھر ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ ایک اور بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا؟ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جان کر فرشتے مزید معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں پہلے سے بھی زیادہ خرابی لانے کا سبب بنے، کیونکہ اس سے پہلے جو جنات تھے زمین پر، روایات میں آتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے فساد کیا اور بگاڑ پیدا کیا، تو ان کو ختم کرنے کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین پر بسانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا۔ پھر فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، یعنی خوب خوب تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، دل سے بھی زبان سے بھی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے سارے ماحول کے اندر صرف آپ کی اطاعت ہی اطاعت ہے، کہیں کوئی نافرمانی نہیں۔ تو کیا اتنا کافی نہیں؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فرشتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ انسان سے بھی عبادت مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کر رہے ہیں، تو مزید ایک ایسی مخلوق جس کے پاس
اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے تو اس سے زمین میں فساد ہوگا، خون بہے گا، تو یہی کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ زمین پر انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء بھی آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی انسان میں اگر بہت ساری خیر اور خوبی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خامی بھی ہے، تو عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری خوبیوں کو بھول کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اگرچہ اس ارادے اور اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے بسا اوقات انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ غلطیاں بعض اوقات فساد اور خون بہانے تک کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کے بھی ایسے بہت سے پہلو ہیں جو نہ فرشتوں کے اندر ہیں اور نہ ہی جنات کے اندر، وہ صرف انسانوں ہی کے اندر ہیں۔ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کے صرف خراب پہلو کو دیکھ کر یا کسی چیز کے ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثلا اب دیکھیے کہ جیسے شادی کے بعد ہسبینڈ اور وائف میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے شادی نہ ہوتی۔ کیا واقعی شادی نہ کرنا بہت پسندیدہ ہے؟ نہیں، لیکن سب کو پتہ ہے شادی ہوگی تو مشکلات بھی ہوں گی۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے کرنے میں صرف انسان کو آسانی ہی ہو، آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ اس کام میں مشکلات ہیں اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں جب مشکلات ہوتی ہیں تو مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی۔ اس زمین پر بھی اس وقت جتنا فساد اور جتنی تباہی اور جتنی انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان نے آ کر صرف فساد ہی نہیں کیا، انسانوں نے زمین پر بہت سے اچھے کام بھی کیے۔ جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا وہ جنات نے نہیں کیا، وہ فرشتوں نے نہیں کیا، اور نیکی کی جو اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی انسانوں نے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مثلا اگر آپ کوئی پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو درخت اگانا ہوگا۔ اب اگر آپ درخت اگاتے ہیں تو پورے درخت کے مقابلے میں پھل کتنے ہوتے ہیں؟ اس پر کم ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی کہے نہیں میں درخت نہیں اگاؤں گا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ تو لکڑی ہوتی ہے اور اتنے پتے ہوتے ہیں اور پھل تو بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے پھل کے لیے آپ کو لکڑی اور پتے اور باقی چیزیں برداشت کرنی ہوتی۔ اسی طرح بسا اوقات کسی چیز کے اندر بظاہر خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، پروپورشن بہت کم ہے، لیکن وہ اتنا قیمتی ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی غیر ضروری کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کو اعتراض تھا اور نعوذ باللہ ان کا اعتراض بہت درست تھا، اور دیکھو یہ پروف ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان انتہائی غلط کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اسی دنیا کے اندر انسانوں کی اعلیٰ ترین اقسام بھی آئی ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جو اس کا ماسٹر پیس ہے۔ اور انسان یہ سب فساد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ فرشتے بہت نیک ہیں، کیا کمال ہے؟ وہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو پیدا ہی عبادت کے لیے، نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور ایسا کام ہے کہ جس میں انہیں کوئی ڈسٹریکشن ہو۔ جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا وہ وہی کرتے ہیں، انہیں تو مشکل نہیں ہے۔ مشکل کس کو ہے اچھا بننے میں؟ انسان کو، جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، جس کے ساتھ بہت ساری ڈسٹریکشن بھی ہے، جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ تو جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، نفس کے ہوتے ہوئے
ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے، بہت سی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ایسا انسان اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ وزنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا؟ کہ اس زمین پر صرف فساد اور خون بہا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس زمین پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے، اور انسانی تاریخ میں یہ سب دلائل موجود ہیں